السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم ہندوستان کے مذہبی اور سماجی مصلحین کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ 8ویں صدی سے 13ویں صدی کا دور بھارت کی سماجی اور ثقافتی دور میں بہت اہم ہے، کیونکہ اس دور میں دویتا، ادویتا، وششٹا ادویتا نامی فلسفوں کا ظہور ہوا۔ شنکراچاریہ، مادھواچاریہ، رامانوجاچاریہ نے ان فلسفوں کی بنیاد ڈالی۔ ذات پات کے تفرقات کے خلاف بسویشور نے کرناٹک میں آواز اٹھائی۔ اب ہم ایک ایک آچاریہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ شنکراچاریہ کی پیدائش کیرلا کے کلاڑی قصبے میں نمبودری برہمن خاندان میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام شیو گرو اور والدہ کا نام آریمبا تھا۔ شنکر نہایت ذہین تھے۔ 7 سال کی عمر میں سنسکرت کے تمام شلوکوں میں ماہر ہوئے۔ گووندا بھگوتا نامی استاد کے پاس انہوں نے وید کی تعلیم حاصل کی۔ شنکر نے اپنشدوں اور برہم سوتروں کا گہرا مطالعہ کیا۔ انہوں نے کہا، برہما ہی ایک سچ ہے یا صداقت ہے، بقیہ ساری دنیا جھوٹی ہے۔ زندگی ہی برہما ہے اور زندگی برہما سے علیحدہ نہیں ہے، اور دنیا صرف وہم ہے۔ برہما کے ساتھ ہماری روح کو ملا دینا چاہیے، صرف اسی وقت نجات مل سکتی ہے، ایسا شنکراچاریہ کا ماننا تھا۔ زندگی کی روح کا کوئی علیحدہ وجود نہیں ہے، انہوں نے یہ بات کہی۔ شنکرا کے فلسفے کو ادویتا فلسفہ کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم شنکراچاریہ کی لکھی ہوئی کتابوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ان کی کتابوں کے نام ہیں آنند لہری، سوندریہ لہری، شیوانند لہری، وویکا چڈامنی، پربھو سدھاکر، دکشنا مورتی وغیرہ۔ شنکراچاریہ نے بھارت کا پیدل سفر کیا اور بھارت کی 4 سمتوں میں مٹھ تعمیر کیے۔ ان کے تعمیر کیے مٹھوں کے نام یہ ہیں: بدری ناتھ میں جوتر مٹھ، دوارکا میں کالیکا پیٹھ، پوری میں گووردھن پیٹھا اور شرنگیری میں شاردا پیٹھا، اور کانچی کے مقام پر انہوں نے کاماکشی مٹھ تعمیر کیا۔ رامانوجاچاریہ چنئی کے قریب شری پرمبدور میں یہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام کیشوا سومیا جی اور والدہ کا نام کانتی متی تھا۔ جنوبی ہند کے مشہور شہر کانچی میں یادو پرکاش کے پاس انہوں نے اپنشدوں کی اور ویدوں کی تعلیم حاصل کی، یعنی ان کے استاد کا نام یادو پرکاش تھا۔ شری رنگا مندر کے بڑے پجاری بنے، مگر چولا راجگان نے ان کو تکلیف دینی شروع کی تو انہوں نے میل کوٹے میں چلوا نارائن مندر تعمیر کی اور یہیں پر مقیم ہوئے۔ ہوئسلا راجا وشنو وردھن نے ان کا استقبال کیا تھا۔ رامانوجاچاریہ کے فلسفے کو وششٹ ادویتا فلسفہ کہا جاتا ہے۔ ان کے ماننے والے شاگردوں کو شری وشنوا کہا جاتا ہے۔ رامانوجاچاریہ نے کہا، زندگی اور فطرت برہما کے ماتحت ہے۔ آتما یعنی روح، پرماتما یعنی خدا دونوں علیحدہ ہیں، انہوں نے ایسا کہا ہے۔ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنے پر نجات حاصل ہوتی ہے، اور ذات پات کا سرے سے انہوں نے انکار کیا۔ عزیز طلبہ، اب ہم رامانوجا کی لکھی ہوئی تصانیف یا کتابوں کے بارے میں جانیں گے۔ ویدانت سنگرہا، ویدانت سارا، ویدانت دیپکا، شری بھاشیہ ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے نام ہیں۔ انہوں نے بھی بھارت کے کئی مقامات پر اپنے مٹھ تعمیر کیے ہیں۔ وہ مٹھوں کے یتی راج مٹھ میل کوٹے جو میل کوٹے میں ہے، برہم تنترا مٹھ جو میسور میں ہے، آہوا مٹھ جو آندھرا پردیش میں پایا جاتا ہے، آنڈو مٹھ شری رنگم میں پایا جاتا ہے، وامی ملا مٹھ جو سچیندرم میں پایا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب مادھواچاریہ کے بارے میں جانیں گے۔ کرناٹک کے اڈپی کے قریب باچکا مقام پر ان کی پیدائش ہوتی ہے۔
ان کے والد کا نام مادھوا گھیا بھٹ تھا اور والدہ کا نام ویداوتی تھا۔ وشنو لازوال معبود ان کا معبود تھا، یعنی یہ وشنو کو ماننے والے تھے، وشنو کو سب سے بڑا خدا یہ مانتے تھے۔ مادھواچاریہ نے سنیاسی یعنی ترک دنیا راہب کا حلف لے لیا تھا۔ مذہبی شاستروں کے اختلاف کو لے کر وہ اپنے ہی اساتذہ کو لاجواب کر دیا کرتے تھے۔ ان کے فلسفے کو دویتا سدھانتا کہا جاتا ہے۔ تیرتھ یاترا کر کے مختلف مقامات میں بحث و مباحثے میں یہ حصہ لیا کرتے تھے۔ ہڑگ کے گوپی چند نامی مٹی کے تودے میں سے سری کرشنا کی مورتی کو ڈھونڈ نکالا اور اڑپی میں لا کر نصب کیا۔ ان کے 8 مٹھ پائے جاتے ہیں، ان کے نام یہ ہیں: پلی مارو، ادھا مارو، کرشنا پور، پتی گے، شیرور، سودے، آنے پور، پیجاور مٹھ وغیرہ۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر عقیدے کے ساتھ وشنو کی عبادت کی جائے تو نجات حاصل کرنا ممکن ہے۔ ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے نام یہ ہیں: گیتا ابھیاسا، گیتا تاتوریہ نرنیا، مہا بھارتا تاتوریہ نرنیا، وشنو تتوا نرنیا، بھگوتا تاتوریہ نرنیا، سوترا بھاشیہ، مائے اودھا اکھنڈ۔ ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے نام ہیں۔ ان کے شاگردوں کے نام بھی یہاں دیے گئے ہیں، وہ یہ ہیں: ششیاریندر، پدمنابھا تیرتھ، مظہری تیرتھ، وجیندر تیرتھ، وادی راج وغیرہ۔ اب ہم بسویشور کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ بسویشور بسون بھاگیواڑی جو بیجاپور ضلع میں ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان کے والد کا نام مادراسا اور والدہ کا نام مادالمبکے تھا۔ بسویشور سنسکرت اور کنڑا زبان جانتے تھے۔ منجوی کی رسم کے بعد کوڈل سنگم میں شیوا مولمین کی خدمت میں لنگ حاصل کیا۔ منجوی یعنی یہاں سے ہندو مذہب میں بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ اپنی ذہانت کی وجہ سے کلاچری خاندان کے راجا بجالا نے انہیں اپنے خزانے کا افسر مقرر کیا۔ مذہبی سماجی تحریک کو بسونا نے منگلا ویڈے نامی مقام پر شروع کیا۔ بسونا نے خود کو شیوا کے حوالے کیا اور ویر شیوا مذہب کی انہوں نے اصلاح کی۔ بسویشور کا کہنا تھا کہ شیو کی عبادت سے ہی نجات کا ذریعہ ممکن ہے۔ بسویشور نے ذات پات کی سخت مخالفت کی تھی۔ سماج کو خود کفیل بنانے کے لیے کام کے فلسفے پر انہوں نے زور دیا۔ محنت ہی جنت ہے ان کا جملہ تھا۔ کنڑا زبان میں کئی لاسا نامی ان کے مشہور محاورے پائے جاتے ہیں۔ بیدر ضلع کے بسوا کلیان میں بسوا منٹپا نامی ایک خانقاہ بنائی جس میں تمام ذات کے لوگ شامل ہوتے تھے۔ اس میں عورتوں کی آزادی اور مساوات پر بھی زور دیا جاتا تھا۔ عزیز طلبہ، اب ہم بسویشورا کے اہم پیروکاروں کے نام جانیں گے۔ وہ یہ ہیں: علامہ پربھو، اکا مہادیوی، سدراما، مولیگے ماریا، انبیگار چوڑیا، ماڈیولا ماچیا، مادرا چنیا، ہرلیا، کنری، بمیا وغیرہ۔ بسونا اور ان کے پیروکاروں نے کنڑ زبان میں وچن لکھے جس میں سماج میں پائی جانے والی برائیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے اس سبق سے یہ جان لیا کہ ہندو مذہب میں کئی اصلاحات انہوں نے لانے کی کوشش کی ہے تاکہ تمام لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ تو آج ہم اس سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔